السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری قابل احترام اور معزز بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک اپنی برکتیں بکھیرنے کے بعد، رحمتوں کی بارش کرنے کے بعد، مسلسل مغفرت کے پروانے جاری کرنے کے بعد بالآخر رخصت ہو رہا ہے، اور چند ساعتیں، چند لمحات باقی ہیں کہ اس کے بعد یہ ماہ مبارک اگلے سال تک کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اور ہر شخص اپنے حافظے اور یادداشت کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ رمضان المبارک طلوع ہوتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غروب ہو جاتا ہے۔ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے، جو اپنے ایمان میں جس درجہ اضافے اور رب سے تعلق کی آبیاری کے لیے کوشاں ہوتا ہے، وہ اتنا ہی اس ماہ مبارک سے سمیٹتا ہے، دامن میں بھر لیتا ہے، اور آنے والے 11 مہینوں کے لیے بھی وہ زیادہ راہ اکٹھی کرتا ہے کہ جو اس کو تقویٰ کے راستے پر چلا سکے۔ ہم روزانہ جو غذا کھاتے ہیں، 2 دفعہ یا 3 دفعہ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کل ملا کر 1 گھنٹہ بیٹھتے ہوں اگر 2 دفعہ 3 دفعہ بھی ہم کچھ کھانا کھائیں، لیکن غذا تو اصل میں وہی ہے کہ جو 24 گھنٹے انسان کو مستعد اور تندرست اور توانا رکھے، اور غذائیت کے نتیجے میں آدمی چلت پھرت کا اور تحرک کا، سرگرمیوں کا عنوان بنا رہے ہیں۔ وہ غذا کہ جسے کھانے کے بعد آدمی لاغر ہوتا چلا جائے، کمزور اور ضعیف اور ناتواں سا نظر آئے، خود اٹھ کر اپنے کام بھی نہ کر سکتا ہو، تو یا تو اس کا جسم اور بدن غذا کو قبول نہیں کر رہا ہے، یا اس نے غذا ہی ایسی غلط کھا لی ہے کہ جس کے نتیجے میں توانائی سے محروم ہے۔ اس لیے سب اس بات کو جانتے ہیں کہ غذا کی غذائیت 24 گھنٹے اسے کام کرنا چاہیے، اور انسان کو چاق و چوبند اور متحرک اور فعال رکھنا چاہیے۔ یہی معاملہ رمضان المبارک کی عبادات کا اور بالخصوص روزے کا ہے کہ روزے سے وہ توانائی ملنی چاہیے، وہ قوت حاصل ہونی چاہیے، ایمان کی اس دولت سے انسان کو سرشار ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آنے والے 11 مہینوں میں وہ ہر طرح کی شیطانی صعوبتوں کا مقابلہ کر سکے، ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہے، اپنے رب کی طرف چلتا بڑھتا رہے، اس کے تقاضوں کو، اس کی ہدایات کو، اس کے احکامات کو، اس کے قوانین کو، ان سب کو بھی مد نظر اور پیش نظر رکھے، اور زندگی اس سانچے میں ڈھل کر گزارے کہ جو قرآن و سنت کا سانچہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو ہر شخص فرداً دیکھے گا۔ اگر یہاں کوئی اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، اسلامی حکومت ہوتی، مسلمانوں کا معاشرہ تو ہے، مسلمانوں کی حکومت بھی ہے، اس کے اپنے بڑے فوائد ہیں اس معاشرے کے بھی، لیکن اگر یہ اسلامی معاشرہ ہو تو بحیثیت مجموعی معاشرہ بھی اس کا جائزہ لے، اور اس کے لیے کوشاں ہوں کہ رمضان سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو برتا ہے، جو اپنایا ہے، جو طور طریقے، جو رویے زندگی کو جس رخ پر ڈھالنے اور جن ترجیحات کے مطابق گزارنے کے گر سیکھے ہیں، پورا معاشرہ پھر اس کا اہتمام کرے کہ فحاشی اور بے حیائی اور گریز کی جتنی راہیں ہیں، اور گناہ اور معصیت کی طرف جانے والی جتنی پگڈنڈیاں ہیں، پھر معاشرہ بحیثیت معاشرے کے اس پر قدغن بھی لگائے، روک تھام بھی کرے، لوگوں کو اجتماعی دائرے میں اس سے آگاہ بھی کرے۔ لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہے، ایک ایسا مسلم معاشرہ ہے کہ جس میں گناہ کے لیے، نافرمانی کے لیے، معصیت کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے فاصلے بڑھانے اور خلیج کو وسیع کرنے کے لیے ان گنت مواقع موجود ہیں. اسی کا پروپیگنڈا ہے، اسی کا اشتہارات کی دنیا ہے، اسی کے لیے ترغیب اور تحریض ہے. اسی دنیا میں لت پت ہونے کے لیے نت نئی آوازیں ہیں جو فیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، اپنی بگڑی بنانے کے نام پر اٹھتی رہتی ہیں. لہذا فرد کو پھر زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. یعنی اگر چاروں طرف کے حالات اور ماحول کے اندر بیماری کے جراثیم پھیلے ہوئے ہوں، وبائی امراض نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوں، تو فرد کو پھر اپنی صحت کے بارے میں زیادہ چوکنا رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اجتماعی طور پر تو کوئی انتظام ہے نہیں حفظان صحت کا. تو لوگ کہتے ہیں بھائی پھر فلاں دوائیں استعمال کرنی چاہیے، فلاں غذا سے پرہیز کرنا چاہیے، فلاں جگہ پر بچنا چاہیے، اس طرح سے سانس لینے میں. اس لیے ایک ایسا فرد جس نے رمضان المبارک کو بطریق احسن گزارا ہو یا اللہ کی توفیق سے گزارا ہو، اسے اب آنے والے دنوں میں زیادہ چوکنا اور خبردار، کوئی نقب نہ لگا دے، اس کی نیکیوں کو اٹھا کر نہ لے جائے، کوئی اس کی تقوی اور پرہیزگاری کی جو کیفیات ہے ان پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، اس سے محروم نہ کر دے. اطراف میں چاروں طرف اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان برادری میں، اپنے محلے بستی میں، اپنی خوشی اور غمی کی تقریبات میں چاروں طرف یہ سامان موجود ہے اور یہ طوفان اٹھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کی نیکی آپ سے چھین لے، کسی طریقے سے آپ کے تقوی کا جو معیار اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اس میں ختم نہ ہو سکے، کچھ کمی پیدا ہو جائے. دیکھیے یہ جو تقوی کا لفظ بار بار ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، احادیث میں تذکرہ ملتا ہے، زبان پر ہمارے جاری رہتا ہے، کانوں سے ہمارے گزرتا ہے، دل و دماغ پر دستک دیتا ہے. تقوی کا مسکن اور اس کا مرکز تو انسان کا دل ہے. یعنی اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کا خوف بھی اور اللہ سے محبت بھی، اس کا مسکن تو اور مرکز تو انسان کا دل. اور دل کی حیثیت بھی پورے جسم کے اندر پاور ہاؤس کسی ہے. یہ دل خون جنریٹ کرتا ہے، پمپ کرتا ہے جو پورے جسم کو پہنچتا ہے. اگر دل کے اندر تقوی موجود ہو تو پھر آنکھیں وہی دیکھیں گی جو دل انہیں دکھانا چاہے گا، اور جب غلطی سے آنکھیں غلط سمت میں اڑ جائیں گی تو یہ دل ان کو واپس لائے گا. کیا کر رہے ہو تم؟ نہیں ادھر نہ دیکھو، تم واپس آ جاؤ. اور یہ جو کشمکش ہے اسی کو ایمان کی اور نفاق کی کشمکش کہتے ہیں. اگر دل کے اندر یہ تقوی ہے تو پھر یہ کانوں کو انہی سمتوں کے اندر روا رکھے گا جو صحیح اور درست اور اللہ کی فرمانبرداری کی سمتیں ہیں. جب جب یہ کان غلط سمتوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور طبیعت کے اندر کوئی اور پیغام دے رہے ہوں گے اور مزاج کو کسی اور جانب دھکیل رہے ہوں گے یہ کان سننے کے بعد، تو یہ دل باغیں کھینچ لے گا، کانوں کو منع کرے گا. اور یہ دل اس قدر پاورفل ہے کہ یہ کانوں کو روک سکتا ہے. اگر تقوی موجود ہے تو تقوی کے راستے پر ڈال سکتا ہے. یعنی انسانی جسم کے جتنے اعضاء اور جوارے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ پیر، یہ ہماری زبان کو کتنی لذت محسوس ہوتی ہے کسی کی غیبت کر کے، کسی کا دل دکھا کے، بعض اوقات کسی کی کردار کشی کر کے، کسی کو کسی کی غیبت میں برا بھلا کہہ کر. کچھ دیر کے بعد دل متوجہ کرنے لگتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو تمہیں نہیں کرنا، تمہیں زیب نہیں دیتا، تمہیں تو پتہ ہے نا اس کا کیا نتیجہ نکلنا. جب تم غیبت کرو گے تو کیا ہوگا، چغل خوری کرو گے تو کیا ہوگا، بری بات زبان پر لاؤ گے، گالی دے. یہ جو کشمکش ہے یہ تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے یہ پاور ہاؤس پاور جنریٹ کرتا ہے اور پورے جسم و جان اور انسانی اطراف کو روشن کرتا ہے. لہذا اس تقوی میں تو مسلسل اضافے کی، رمضان المبارک اس کے لیے بہترین مہینہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات فرض کی ہیں اس میں اول تو نماز ہے جس میں 5 مرتبہ پھر وہیں پر بلا لیا جاتا. ہم ایک اصطلاح سے واقف ہیں نا، تھانے میں حاضری کی اصطلاح. تم اس علاقے سے نہیں نکلو گے، کہیں جانا ہو تو تھانے میں حاضری دے کر اطلاع دے کر جاؤ. آدمی اس کی کیفیات سے واقف ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کس کے سامنے، حالانکہ تھانہ کیا ہے اور کون لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ایک خوف، ایک ڈر کی